السلام علیکم بیوٹیفل ریڈرز. آج میں تھوڑا سا گھر سے باہر آئی ہوئی ہوں، اس وجہ سے لانگ ایپیسوڈ نہیں لکھ پائی، لیکن یہ اسنیک پیک میں نے دے دیا ہے تاکہ آپ سب کو آگاہ کر سکوں آنے والے ایپیسوڈ کے متعلق جو آپ سب کی دھڑکنوں کو روکنے والا ہے. آپ کو محبت ہونے والی ہے اپنے رائٹر سے. پلیز 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 سب تب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں. صبح لانگ سی ایپیسوڈ آ جائے گی. لو یو آل. کیا کر رہے ہو؟ دور ہٹو مجھ سے. اپنے لمبے ناخن وہ سلار کے کاندھوں میں نصب کر گئی. وہ پوری طاقت سے اس جگہ انہیں گاڑ رہی تھی تاکہ تکلیف سہے سلار اس سے دور ہٹ جائے، مگر سلار ملک ایک ہاتھ سے اس کی دونوں کلائیوں کو پکڑتا، سر سے اوپر کی جانب کرتا، زبردستی عالیہ کی ٹانگوں کو اٹھائے اپنی کمر کے گرد لاک کر گیا. کیا کر رہے ہو تم؟ چھوڑو مجھے. ہیلپ می. اچانک سے یوں ٹانگوں کو اس شخص کی کمر کے گرد لپیٹنے کی وجہ سے وہ اس شخص کو اپنے پیٹ کے نچلے حصے چھیڑ خانی کرتی محسوس کر پا رہی تھی. اونچا اونچا مدد کے لیے پکارنا شروع کر دیا تھا اس نے. میری جنگلی بلی، من کرتا ہے تمہیں کھا جاؤں. عالیہ کے چہرے کے قریب جھکتا وہ اپنے دانتوں کے گھیرے میں اس کا رخسار لیے ہلکے سے کاٹا. جب عالیہ زور سے چلا اٹھی، اس کی چیخ کی آواز سلار ملک کے کان میں برے طریقے سے گونجی تھی. وہ کان پر ہاتھ رکھتا پیچھے ہٹ گیا. اتنے سالوں بعد تم مجھے ملی ہو. تمہاری میٹھی میٹھی باتیں میرے کان کو سکون پہنچانی چاہیے، مگر تم تو چیخ کر مجھے بہرا کرنا چاہتی ہو. بازو اوپر اٹھائے اس نے زور سے انگڑائی لی. جب عالیہ کمفرٹر جلدی سے خود پر لپیٹتی، بیڈ کی دوسری سائڈ سے اتر گئی. تم مجھ سے دور رہو ورنہ میں تمہاری جان لینے سے پہلے ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں سوچوں گی. خود ڈرتی ہوئی وہ کمفرٹر اچھے طریقے سے لپیٹتی اسے پکڑے ہوئے تھی کہیں وہ نیچے نہ گر جائے. دھمکی دیتے ہوئے بھی اس کی زبان لڑکھڑائی جا رہی تھی، جس پر سلار ملک کو ڈرنے کی بجائے شدید قسم کا پیار آ رہا تھا عالیہ پر. اوپس یار، ایسی دھمکیاں دے کر کیا مجھ معصوم کا دل بند کرنے کا ارادہ ہے تمہارا؟ سینے پر ہاتھ رکھتا سلار خود اٹھے باز گاؤن پہنتا عالیہ کا مذاق اڑانے لگا. میں سچ کہہ رہی ہوں، مجھ سے دور رہو. میں تمہاری جان واقعی میں لے سکتی ہوں. ارد گرد نظریں دوڑائے سائڈ ٹیبل پر پڑے ڈیکوریشن پیس کو اٹھا گئی تھی وہ. اچھا، تمہاری اس حرکت پر کیا مجھے ڈرنا تھا؟ اوکے، تمہاری خوشی کی خاطر میں ڈر بھی لیتا ہوں. او مائی گاڈ، پلیز یہ نکلی بندر اٹھا کر مجھے مت مارنا. اس کا درد مجھ سے برداشت نہیں کیا جائے گا. سلار جو فل ڈرامہ شروع کر چکا تھا، عالیہ کو اب اپنی انسلٹ محسوس ہونے لگی. چونکہ سلار ملک ڈرنے کی بجائے عالیہ کی ہر بات کا ہی مذاق اڑا رہا تھا. چلو اب اگر تمہارا تماشا ختم ہو گیا ہو تو چل کر فریش ہو لیتے ہیں، اس کے بعد ناشتہ بھی تو کرنا ہے. مجھے تو بہت شدید قسم کی بھوک لگی ہوئی ہے. آخر کل رات محنت بھی تو خوب ساری کی ہے میں نے. ایک آنکھ دباتا وہ عالیہ کے بالکل نزدیک آ چکا تھا. تم آخر چاہتے کیا ہو؟ سرخ آنکھیں بھیگی پلکیں اٹھائے اس نے اس شخص سے سوال کیا. تمہیں چاہتا ہوں. تمہاری چاہت تم سے ہی شروع ہو کر تم پر ہی ختم ہوتی ہے. عالیہ کے ہونٹ کو اپنے انگوٹھے سے سلار چھونے لگا. جب عالیہ نفرت سے اپنا چہرہ پھیرتی. میں کوئی معمولی سی لڑکی نہیں ہوں جسے تم اپنی قید میں رکھ کر عیاشی کے طور پر استعمال کرتے رہو گے. میں یہاں سے بھاگ جاؤں گی اور تم مجھے روک بھی نہیں پاؤ گے. وہ واقعی میں کافی بدل چکی تھی. سلار ملک سے وہ ڈرنے والی نہیں تھی، بلکہ آخر حد تک لڑنے والوں میں سے تھی. تم سے پہلے بھی کہا تھا اور اب بھی آخری مرتبہ تم سے کہہ رہا ہوں، مجھ سے دور جانے کا تصور بھی تمہیں بہت سی تکلیفوں سے دوچار کر سکتا ہے. جب تک تمہیں سب کچھ یاد نہیں آ جاتا تب تک میں تمہارے قریب آنے کی حدود نہیں پھلانگوں گا، لیکن یہ معاہدہ صرف تب تک کے لیے ہوگا جب تک تم اپنی حدود کو نہ پھلانگ دو.
یہاں سے بھاگنے کا خیال اپنے دماغ سے نکال دو، ورنہ میں بھی بھول جاؤں گا کہ مجھے تم سے محبت ہے۔ سلار ملک جو عالیہ کو وقت دے رہا تھا، مگر ایک شرط پر ہی، وہ اسے چھوڑ کر جانے کا خیال بھی دماغ سے نکال دے۔ میں کیوں مانوں تمہاری بات؟ کیونکہ اس وقت تم مجبور ہو، سوائے میری باتوں کو ماننے کے اور کوئی راستہ نہیں ہے تمہارے پاس۔ اس گھر کے دروازہ اور کھڑکیاں بڑے مضبوط ہیں، تم توڑ نہیں پاؤ گی انہیں، اور اگر توڑ کر باہر نکل بھی گئے تو گیٹ اور چاروں دیواری کی ہائٹ 13 فٹ لمبی ہے۔ چلو مان لیا کہ تم نے وہ بھی پار کر لی، مگر میں جو تمہیں 2 منٹ میں پکڑ لے گا، چونکہ تمہارے بدن کی مہک مجھے تم تک پہنچنے میں مدد کرے گی، تو کیا اب اس خوشبو کو بھی ختم کر دو گی تم؟ سلار ملک نے مکمل تفصیل کے ساتھ عالیہ کو بتا دیا کہ اس کے لیے اس وقت یہاں سے بھاگ پانا ناممکن ہے۔ چند سیکنڈ سوچتی عالیہ زور لگائے سلار کو خود سے کچھ انچ دور کرتی۔ وعدہ کرو مجھ سے، تم دور رہو گے، جو کل میرے ساتھ کیا تھا دوبارہ نہیں کرو گے۔ وہ سمجھداری کا مظاہرہ کرتی فی الحال خود اس کی بات ماننے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ سلار ملک اپنی بات سے کبھی نہیں پھرتا، پر ایک مرتبہ پھر سے میں تمہیں یاد کروا دوں، یہ معاہدہ تب تک کے لیے ہوگا جب تک تم ایسی ویسی کوئی حرکت نہیں کرو گی۔ سلار ملک نے ایک مرتبہ پھر سے اپنی بات رپیٹ کی تو عالیہ نے ہلکا سا سر ہاں میں ہلا دیا۔ مجھے کپڑے چاہیے۔ عالیہ جو کہ اپنی قمیض کی حالت دیکھ جو مکمل پھٹ چکی تھی، مگر سلار ملک تبھی نئے کپڑے مانگے تاکہ خود کو اس شخص کی نظروں سے بچا سکے۔ وہ کپڑے چاہیے، ضرور۔ وارڈروب کے پاس پہنچے اس نے سلائڈ کیے کپڑوں والا حصہ کھول دیا جہاں سلار ملک کے کپڑے بھرے پڑے تھے۔ لو، پسند کر لو ان میں سے۔ سلار نے عالیہ کو چوائس دے دی کہ وہ خود پسند کر لے ان میں سے کوئی بھی کپڑے۔ غور سے عالیہ نے ان کپڑوں کو دیکھا۔ ان میں پسند میں کیا کروں، یہ تو سبھی مردانہ کپڑے ہیں۔ ہاں یہ میرے کپڑے ہیں، مگر مجھ پر، میرے کپڑوں پر اور میری ہر ایک چیز پر حق بھی تو صرف اور صرف تمہارا ہی ہے۔ اب یہ دیکھو، یہ سفید شرٹ تم پر بہت جچے گی، جاؤ اور اسے پہن لو۔ وہ صرف شرٹ عالیہ کو پکڑاتا اسے پہننے کا کہنے لگا۔ اور پینٹ؟ عالیہ فوراً سے بول پڑی۔ پینٹ یار وہ تو تمہارے بہت بڑی ہوگی، ویسے بھی اس گھر میں صرف میں اور تم ہی تو ہیں، تو صرف تم شرٹ پہن کر گھوم سکتی ہو۔ سلار لاپرواہی سے بولا۔ آج سنیک پیک آیا ہے، اس کے لیے سوری، لیکن انشاءاللہ صبح لانگ ساری ایپیسوڈ آ جائے گی۔ اگر 2 ایپیسوڈز آپ کو چاہیے تو 5000 سبسکرائبر ڈن کر دیں۔ پلیز 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 اپنی چھوٹی سی رائٹرز کو بہت سارا سپورٹ کریں آپ، اور ہر جگہ میری ویڈیوز کو شیئرز بھی کیا کریں۔ اگر آپ کو یہ ناول پسند آ رہا ہے تو زیادہ سے زیادہ مجھے پروموٹ کرنے کی کوشش کریں، تاکہ آپ کو ٹائم ٹو ٹائم اور بہت سارے لانگ ایپیسوڈ ملتے رہیں۔ پلیز پلیز پلیز، لو یو آل۔